آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کیس کی سماعت عمران خان عدالت میں پیش چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ عمران خان کے تحریری جواب سے ذاتی طور پر افسوس ہوا، عدالت کے اعتراف سیکیورٹی کے سخت اقدامات۔ عمران خان کا شو کاز نوٹس پر معافی مانگنے سے انکار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع جواب میں گزشتہ روز عمران خان نے کہا کہ عدالت تقریر کا سیاق و سباق کے ساتھ جائزہ لے، توہین عدالت کا شو کاز نوٹس واپس لیا جائے۔ عمران خان کا توہین عدالت کی کارروائی قابل سماعت ہونے پر اعتراض، بولے رجسٹرار ماتحت عدلیہ کے جج کے ریفرنس کے بغیر توہین عدالت کی کارروائی کا اختیار نہیں رکھتا۔ عمران خان نے دہشت گردی کا مقدمہ خارج کرنے کی بھی درخواست دائر کر رکھی ہے۔ وزیر اعظم کا سوات اور کوہستان کے متاثرہ علاقوں کا دورہ، سیلاب کی تباہ کاریوں اور امدادی کاموں پر بریفنگ، متاثرین سے ملاقات میں مسائل سنے، امدادی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ خیبر پختونخوا کے لیے 10 ارب روپے کی امداد کا اعلان، کہا غلط منصوبہ بندی سے ہوٹل سے دریا کے راستوں پر بنائے گئے، متاثرین کی بحالی کے لیے اقدامات جاری ہیں، آخری متاثرہ شخص کی بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ جو ہوٹلز ہیں ان کو بالکل دریا کے اندر ان کو تعمیر کیا گیا، وہ بڑا غلط تھا، وہ پانی میں آنن فانن سب وہ مسمار ہو گئے، بہہ گئے۔ آج میں یہاں پر کیپی میں جو اپنا یہاں پر بہت بے پناہ نقصان یہاں پر ہوا ہے، اس کے لیے میں 10 ارب روپے کا میں اعلان کرتا ہوں۔ مریم نواز کا راجن پور کا دورہ، متاثرین سے ملاقات کی، نقصانات کے ازالے کے وعدے کیے، میڈیا سے گفتگو میں کہا عوام کی تکلیف کا اندازہ ہے، متاثرین کی بحالی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ جنگل میں آگ لگے تو تمام جانور بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہاں تو پورا ملک ہی تباہی کا شکار ہے، پوری قوم ایک طرف اور دوسری طرف شیطانی ایجنٹ ہے۔ سعد رفیق کی تنقید، کہا ملک کو بنانا اسٹیٹ بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، IMF پروگرام عارضی ریلیف قرار۔ شوکت ترین کو گرفتار کر کے آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے، جاوید لطیف کا مطالبہ، بولے شہباز گل سے آزادانہ تفتیش ہوتی تو شوکت ترین ایسا نہ کرتے، کچھ مقبول لوگ مسلسل اداروں کو دھمکیاں دے رہے ہیں، تحریک انصاف سیلاب پر بھی سیاست کر رہی ہے۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے غداری کے الزام کو مسترد کر دیا، صحافی کے سوال پر کہا ہمیشہ پاکستان اور عوام کے فائدے کی بات کی، اگر یہ غداری ہے تو جنہوں نے IMF کے پروگرام کے دستاویز پھاڑنے کا کہا تھا تو وہ کیا تھا؟ سندھ میں بڑے پیمانے پر روڈ نیٹ ورک ختم ہو گیا، سڑکوں کی تعمیر نو پر 860 ملین روپے کا خرچ آئے گا، لوگوں کا روزگار اور معیشت بحال کرنی ہے۔ بلاول بھٹو کا اجلاس سے خطاب، کہا 1 ملین خیمے، 3 ملین مچھردانیاں، 2 ملین راشن بیگ اور 1 ملین کچن سیٹ کی ضرورت ہے۔ خالی برتن، مکھیوں کا ہجوم اور بھوک، سیلاب متاثرہ بچے کی ویڈیو نے رونگٹے کھڑے کر دیے، مدد کرو آگے بڑھو، بے بسی کی تصویر بنی سیلاب متاثرین کی پکار۔ سندھ میں سیلاب کی تباہ کاریاں، سیلابی ریلے دادو کے مختلف علاقوں میں داخل، سینکڑوں دیہات زیر آب، چھچا کے علاقے بھی ڈوب گئے، لاکھوں افراد بے گھر، کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور، حکومتی امداد کے منتظر۔ ضلع نوشہر و فیروز میں نیشنل ہائی وے 4 روز سے ٹریفک کے لیے بند، خیرپور کے کوٹ DG تحصیل ہسپتال میں دوائیں ختم، علاج معالجے میں شدید مشکلات کا سامنا، گاؤں نور احمد جاگیرانی میں گیسٹرو سے 2 بچے جاں بحق۔ بدین کے MMD سیم نالے میں شگاف پڑا نہیں بلکہ ڈالا گیا، متاثرین کا الزام، کہا MLA میر منور کے کہنے پر کٹ لگایا گیا،
جس سے 50 دیہات زیر-آب آ گئے۔ 3 روز گزر جانے کے بعد بھی شگاف پر نہ ہو سکا۔ 9 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ بلوچستان میں بارش اور سیلاب کے بعد تباہی کے مناظر، چھتیں گرنے اور سیلابی ریلوں میں بہہ جانے سے مزید 4 افراد جاں بحق۔ گیس اور بجلی کی بندش جاری، گیس کی تباہ شدہ لائنوں کی مرمت 8ویں روز بھی نہ ہو سکی۔ کوئٹہ کے علاقے ہنہ اوڑک میں بجلی کا نظام مکمل تباہ۔ ملک ڈوب گیا، متاثرین امداد کے منتظر، لیکن سیاست دانوں کے شایان شان انداز و بے حسی عروج پر کسی کو زیر-آب علاقے وینس کا منظر لگ رہا ہے تو ایک صاحب متاثرین میں 50-50 روپے بانٹ رہے ہیں۔ علی زیدی کی تنقید، بولے عمران خان کی طرح پی ڈی ایم رہنما بھی ٹیلی فون کر لیں، کوئی عطیہ نہیں دے گا۔ حکمران خواب غفلت سے باہر نہیں آئے۔ سیلاب تو چلا جائے گا لیکن غریب عوام مزید تباہی اور مہنگائی کے سیلاب میں آئیں گے۔ شیخ رشید کا ٹویٹ، لکھا سندھ کا کوئی وزیر عوام میں جانے کی جرت نہیں کر رہا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کا کوہستان میں متاثرہ علاقوں کا دورہ، سیلاب کے نقصانات کا جائزہ لیا، متاثرین سے ملاقات میں داد رسی کا یقین دلایا، کہا متاثرین کو ریلیف فراہم کیے جا بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے، سیلاب زدگان کی بحالی تک عوام کے درمیان رہیں گے۔ وزیر اعظم نے نون لیگ کے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کو کل اسلام آباد طلب کر لیا۔ سیلاب متاثرین کی بحالی اور امداد کے معاملات پر غور ہوگا، متاثرین کی بحالی کے لیے مشاورت کی جائے گی۔ شہباز شریف امداد کے لیے خصوصی ٹاسک بھی سونپیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کا نام اسٹاپ لسٹ سے نکالنے کا حکم دے دیا۔ آئی ایم ایف پروگرام کے ثمرات، انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 1 روپے 62 پیسے کمی، ڈالر 218 روپے 50 پیسے پر آ گیا۔ دوست ممالک متاثرین کی امداد کے لیے پیش ترکی سے امدادی سامان بذریعہ ٹرین پاکستان روانہ، چین سے امدادی سامان کی 2 پروازیں آج کراچی پہنچیں گی، یو اے ای سے بھی امدادی سامان کے 2 جہاز راولپنڈی پہنچیں گے۔ منافع خور سرگرم، ملک بھر میں سبزیوں کی قیمت میں منمانا اضافہ کر دیا گیا، ٹماٹر 400 روپے، پیاز 200 روپے فی کلو فروخت۔ پشاور میں خیموں کی قیمت میں 10,000 روپے تک اضافہ، لاہور کے یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء ضروریہ نایاب، سستا گھی، چاول اور آٹا غائب۔ یہ زیادہ ضرورت کا ہے اور گھی ملتا ہی نہیں ہے، بازار سے اتنا مہنگا کچھ کہہ نہیں سکتے۔ آٹا بھی نہیں ہے، نہ گھی بھی نہیں ہے، سامان کوئی بھی نہیں ملتا۔ گورنمنٹ کو چاہیے زیادہ سے زیادہ گھی آنا چاہیے، آٹا جانا چاہیے۔ آٹا لینا تھی، گھی لینا تھی، دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ کراچی کے بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر، بجلی کی قیمت میں 3 روپے 63 پیسے فی یونٹ کمی، نیپرا نے منظوری دے دی، کمی جولائی کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی۔ ملک میں بجلی 1 ماہ کے لیے 4 روپے 34 پیسے فی یونٹ مہنگی، نیپرا نے جولائی کے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اضافہ کر دیا، صارفین پر 35 ارب روپے سے زائد کا بوجھ پڑے گا۔ ملک میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح کم ہو کر 1.47% پر آ گئی، مہلک وائرس سے مزید 6 افراد جاں بحق اور 227 نئے کیسز رپورٹ۔ سوویت یونین کے پہلے اور آخری صدر میخائیل گورباچوف 91 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ گورباچوف نے بغیر خون بہائے سرد جنگ کا خاتمہ کیا، سوویت یونین کو ٹوٹنے سے روکنے میں ناکام رہے۔ جرمنی میں مہنگائی کی شرح 50 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی، افراط زر کی شرح 8.8% ریکارڈ۔ جرمن حکام نے یوکرین جنگ اور توانائی کی قیمتوں میں اضافہ مہنگائی کی وجہ قرار دیا۔